یہ میں آج کا نسخہ لے کر بالخصوص اپنے دوستوں کے لیے حاضر ہوا ہوں جن کے معدے کے اندر بھی کوئی مسئلہ ہو یا جگر میں ہو یا سر میں ہو، تو وہ دوست ہر مسئلے کو جنات اور جادو کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے اگر وہ اس کو استعمال کریں گے بنا کر گھر میں، تو وہ کم از کم معدے کی حد تک، جگر کی حد تک، اسی طرح گردوں کے مسائل، سر میں درد کا مسئلہ، بہت سے مسئلوں کی حد تک وہ جنات اور جادوؤں کے معاملات کو انشاءاللہ بھول جائیں گے۔ بہت ہی قیمتی نسخہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ خوشبو اگر بتائے کہ میں خوشبو ہوں تو وہ اصل خوشبو وہی ہوتی ہے۔ اگر عطار کہے یہ خوشبو ہے، یہ خوشبو ہے، تو وہ خوشبو نہیں ہوتی جب تک خوشبو خود بول کر نہ بتلائے۔ تو یہ نسخہ انشاءاللہ ہمارا خود آپ کو بول کر بتائے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے الرجی ہے، اس کو کہتے ہیں سبز الرجی۔ یہ دیکھیں، اس کو الرجی خرد بھی کہتے ہیں۔ یہ انتہائی قیمتی چیز ہے، گھروں کے اندر کثرت سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ دودھ کے اندر، کہوے کے اندر، چاولوں کے اندر اور گرم مسالوں کے اندر۔ گرم مسالے کے اندر بھی اس کا یہ بہت بڑا جز سمجھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں انتہائی شفا کے اثرات رکھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ ہوتا کیا ہے، بخارات معدے کے اندر کثرت رطوبات سے بخارات دماغ کی طرف چڑھتے ہیں، بے چینی رہتی ہے، نیند نہیں آتی۔ تو وہ اگر اس کو استعمال کرے گا اللہ کے فضل سے سکون والی نیند آئے گی۔ ایک آدمی دل کا مریض ہے، بہت دوائیں استعمال کرتا ہے اور پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو پانی میں ابال کر مسلسل استعمال کرے۔ ممکن ہو تو ساتھ تھوڑا سا شہد بھی شامل کر لے، پھر اللہ رب العزت کی قدرت کا نظارہ کرے۔ کس قدر اللہ رب العزت نے ان چیزوں میں فوائد رکھے ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس کے جسم سے پسینے کی بدبو آتی ہے، نہا لیتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد شروع ہو جاتی ہے، پھر نہا لیتا ہے، پھر شروع ہو جاتی ہے، پھر نہاتا ہے، کچھ دیر کے بعد پھر تھوڑا سا مشقت اور محنت والا کام کرتا ہے، پسینے کی بدبو شروع ہو جاتی ہے۔ انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ لوگ ساتھ بیٹھنے سے کتراتے ہیں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کا سفور صبح نہار جو ہے وہ پانی کے ساتھ نگل لیا کرے۔ کچھ عرصہ ہے، یہ نسخہ استعمال کرنے سے اللہ کے فضل سے جسم کے اندر سے خوشبو پھوٹنا شروع ہو جائے گی۔ وہ جو زہریلے مادے یا تعفن جسم کے اندر یا جسم کے اندر تیزابیت کی کثرت کی وجہ سے جو معاملہ اس کے ساتھ بن رہا تھا وہ نہیں بنے گا۔ پھیپھڑوں کا مسئلہ، سانس کی تکلیف، یہ مولیشن بھی ہے، پھیپھڑوں کو نرم کر دیتی ہے۔ غلیظ بلغم جو ہے وہ پھیپھڑوں سے چھاڑ دیتی ہے۔ پھیپھڑوں کے جو عضلات ہیں ان کو سگڑنے کے اندر، پھیلنے کے اندر یہ سہولت فراہم کرتی ہے۔ انتہائی مفید چیز ہے، دماغ کے لیے مفرح ہے، طاقت بخش ہے، اور اسی طرح دانتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ بہت سے میرے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے گفتگو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، منہ سے بدبو، غلیظ بدبو، تو ان سے بھی میں درخواست کروں گا 2-4 الرجیاں اپنی جیب میں رکھا کریں۔ جب کوئی ایسا معاملہ محسوس کریں تو اللہ کے فضل سے ایک ہی الرجی کافی ہے۔ بخار کے اندر یہ بہت فائدہ مند ہے، حرارت، سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کہیں سے خون جاری ہو جاتا ہے، بند نہیں ہوتا، عورتوں کو خون جاری ہو گیا، بند نہیں ہوتا، اس کے لیے انتہائی مفید چیز ہے۔
3 تولہ اس کو لے، پنسالس سے کہیں کشتے شری دے دیں، 5 تولہ وہ لے لیں، 10 تولہ چاروں مغز لے لیں، 10 تولہ سونف لے لیں، اور 10 تولہ کنج سفید اس میں شامل کر کے اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ بڑھاپے کے اندر بھی جوانی کی رونقیں بحال ہو جائیں گی۔ بہت مفید چیز ہے، جسم کے اندر تیزابیت، جسم کے اندر تلخی، جسم کے اندر سے خشکی، جسم کے اندر سے زہریلے مادے، تعفن، ہر چیز کو چھان کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس میں انتہائی مفید اجزاء رکھے ہیں جو مدافعت کے اندر، قوت مدافعت کے اندر بھی اضافہ فرماتے ہیں۔ اگر خون کی کمی ہو جائے تو بھی یہ بہت مفید ہے۔ جن کو خون کی کمی کا مسئلہ ہے، دودھ، خالص دودھ لیں، اس کے اندر 1 چٹکی اس کا پاؤڈر ڈالیں اور 1 چٹکی ہلدی کا پاؤڈر ڈالیں، ہلدی بھی خالص ہونی چاہیے۔ اللہ کے فضل سے خون کی کمی دنوں کے اندر ہی پوری ہو جائے گی، چہرے کا رنگ سرخ ہو جائے گا، خوبصورت ہو جائے گا۔ تو یہ انتہائی مفید چیز ہے، دماغ کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے، دل کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے، معدے کے لیے ریاح کو پیدا نہیں ہونے دیتی، مطیب ہے، لطافت پیدا کرتی ہے، ملطف، اور اسی طرح دافع ریاح، گیس کا مسئلہ ہے ہر دوسرے تیسرے شخص کو، اس کے لیے انتہائی مفید ہے، مقوی ہے، بخار کی گرمی حرارت کو کنٹرول کرتی ہے، ختم کرتی ہے۔ تو ہاضمے کے لیے بھی کوئی ہاضم ایسا ہوگا جس میں یہ استعمال نہیں ہوتی، کوئی گھر ایسا ہوگا جس کے اندر الرجی نہ ملے۔ بعض لوگ چائے کے شوقین ہوتے ہیں، چائے ان کی جان میں چھوڑتی، ان کو معلوم بھی ہے کیمیکل ہوتے ہیں، تو ان سے میں عرض کروں گا الائچی، سونف، زیرہ، 3 چیزوں کا کعبہ بنا کے پئیں، اور کبھی کبھی 20 پھلی کا گودا بھی تھوڑا سا شامل کر لیا کریں، انشاءاللہ اس میں جو لذت آئے گی، جسم میں جو تر و تازگی، فرحت پیدا ہوگی، تو وہ بھول جائیں گے۔ اگر چائے نہیں چھوڑ سکتے تو اس کے اندر بھی تھوڑی سی چھوٹی الائچی شامل کرنے سے جسم کے اندر بہت زیادہ ہوشیاری اور چوکس ہو جاتا ہے، جسم بہتر ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کا استعمال جو ہے ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس کی ظاہری شکل دیکھیں تو یہ سبز سفید میل ہے، اندر سے توڑیں گے تو دانے نکلیں گے کالے کالے رنگ کے، اور توڑ کے میں آپ کو کیا دکھاؤں، آپ کہیں کہ نظر نہیں آتا، تو آپ ہر آدمی گھر میں چیک کر سکتا ہے، سیاہ دانے اندر سے نکلتے ہیں، اور اگر اس کو آپ چبائیں گے تو تلخ اور تیز ٹھنڈی خوشبودار محسوس ہوگی، اور دل کے اندر، منہ کے اندر تازگی پیدا ہوگی، جسم کے اندر سے گھٹن جو محسوس کر رہے ہوں گے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی، جسم کے اندر رطوبتیں آ جائیں گی، تازگی پیدا ہو جائے گی۔ اور اس کو زیادہ مقدار میں نہیں استعمال کرنا چاہیے، اگر اس کا پاؤڈر استعمال کریں تو نصف ماشے سے 1 ماشے تک، بس زیادہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چونکہ اس کے بڑے فوائد ہیں اس لیے حکماء کے اندر بھی اختلاف ہوا ہے، اکثر حکماء اس کو گرم خشک کہتے ہیں۔ طب یونانی میں جیسے ہم نے پڑھا کتابوں میں سب پڑھتے ہیں، جتنے بھی حکیم بنتے ہیں طب یونانی کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان میں گرم خشک لکھا ہے۔ اور دوسرے بہت سے حکیم ایسے ہیں جو ان کے ان فوائد کی وجہ سے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، جسم کے اندر سے تضادیت کا خاتمہ، زہریلے مادوں کا خاتمہ، یہ فلاں، ان کو مغالطہ ہو گیا، انہوں نے اس کو سرد تر کہہ دیا، وہ گرم خشک کہتے تھے، یہ سرد تر کہتے ہیں، انہوں نے اس کے بالکل متضاد، ان کا گرم، ان کا سرد، ان کا خشک، ان کا تر، بالکل متضاد۔ کسی چیز جڑی بوٹی کے اوپر جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ جو آپ نے اپنے جسم پر ریسرچ کیا ہے وہی نتائج دوسرے جسم پر بھی ریسرچ کرنے سے سامنے آ جائیں۔ یہ بہت علمی اور باریک مرحلہ ہوتا ہے
کہ چیزوں کی کو تحقیق کرنی، ان کے اندر دوسرے عوامل شامل ہو کر تحقیق کو خراب کر دیتے ہیں۔ آپ نے ایک جسم پہ تحقیق کی، آپ کو گرمی خشکی محسوس ہوئی، دوسرے پہ تحقیق کی سردی تری، آپ ان عوامل سے بے خبر تھے جو جسم کے اندر اپنا اثر ڈال رہے تھے، یا جس سے عوامل کے جن عوامل کے تحت اس کا جسم ان دنوں میں آیا ہوا تھا، آپ اس سے بے خبر تھے، موسم سے بے خبر تھے، حالات سے بے خبر تھے، تو آپ سے درد نہیں کہہ سکتے۔ تو دوسرے حکیموں نے کہا اس کا مزاج ہے تر گرم۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں، میں نے بھی بڑے عرصے سے مختلف دوائیوں کے اندر اس کو استعمال کر رہا ہوں، اللہ کے فضل سے جو میں نے بتلایا ہے آپ بھی اس کی صداقت کی گواہی دیں گے۔ تو پھر آپ سمجھ لیجئے جو مزاج ہم نے اس کا تشخیص کیا ہے، کہ ہمارے اساتذہ ہمیں سے باز کی رائے تھی، تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا مزاج جو ہے تر گرم ہے، یہ لطافت پیدا کرتی ہے، جسم کو تر و تازہ کر دیتی ہے، اور پھیپھڑوں کے اندر سے سختی ختم کرتی ہے، معدے کو نرم کر دیتی ہے، دماغ کے اندر فخر پیدا کرتی ہے، حرارت پیدا نہیں کرتی بلکہ حرارت کو ختم بھی کرتی ہے۔ ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو جیسے کہ وہ کہتے ہیں یہ سرتر ہے، وہ سردی کو خشکی تک کی طرف نہیں لے کے جاتی، یہ طریق میں لطافت کو برقرار رکھتی ہے۔ تو یہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے جو میں نے آپ سے مزاج بیان کیا، اس کا وہ مزاج ہے۔ تو اس نسخے کے اندر اس کو 50 گرام شامل کرنا ہے، چھوٹی الائچی کو، بہت کافی ہو گیا ہے، میں اس کے بارے میں کچھ بیان کر رہا تھا تو اس کو سمجھ لیا ہوگا آپ نے۔ اس کو صرف ہم نے 50 گرام شامل کرنا ہے، چھوٹی الائچی کو۔ اس کے بعد سونف ہے، اس کے بارے میں بھی یہ نظروں کے لیے بھی بڑی مفید ہے، وٹامن اے ہوتا ہے، معدے کے لیے بھی بہت سے اس کے فوائد ہیں، جگر کے لیے محرک ہے۔ تو اس کے میں نے پہلے بھی کچھ بتلائے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی دوسرے مجلس میں تفصیل سے بتلاؤں گا کہ یہ سونف ہے، یہ ہر گھر کے اندر موجود ہوتی ہے۔ سونف بھی ہم نے 50 گرام لینی ہے۔ اس کے بعد کالی مرچ ہے، یہ اکثر نسخوں میں بہت کم ڈالتے ہیں، مگر یہ نسخہ میں نے اپنے خاص دوستوں کے لیے بنایا ہے، اس لیے اس میں کم نہیں ڈالنی، جس طرح تجربے میں ہے اسی طرح ہی ڈالنا ہے۔ اس کے اندر یہ بھی 50 گرام کالی مرچ، جس کو لوگ زیادہ تیز سمجھتے ہیں، اس کو بھی گرم خشک سمجھتے ہیں، لیکن یہ گرم خشک نہیں ہے، یہ بھی ہم نے اس کے اندر 50 گرام ڈالنی ہے۔ اس کے بعد یہ زیرہ ہے، زیرہ سیاہ ہوتا ہے ایک سفید، آپ نے زیرہ سفید استعمال کرنا ہے، اس کے اندر زیرہ سفید، زیرہ سفید بھی اس نسخے کے اندر آپ نے 50 گرام ڈالنا ہے۔ اس کے بعد یہ زنجبیل ہے، جس کو سنٹ بھی کہتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں ادرک کے نام سے یہ استعمال ہوتی ہے، جب خشک ہو جاتی ہے تو اس کو سنٹ کہتے ہیں۔ یہ ہم نے اس کا ثبوت تیار کیا ہوا ہے، وہی آپ کے سامنے میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو اس کا ثبوت اس طرح پاؤڈر بنا کے اس کے اندر ایک اہم بات یہ ہے، ثبوت بنانے کے بعد اس کو ریشے بہت ہوتے ہیں اس میں، تو اس لیے اس کو اچھی طرح چھان لینا ہے، ریشے نہیں ہونے چاہیے، یہ بھی 50 گرام۔ اس کے بعد یہ مصنوعی نمک، جس کو کالا نمک بھی کہتے ہیں، سجی اور سیدھا نمک سے بنتا ہے، تو یہ بھی ہم نے اس کے اندر اچھے والا لے کے اور اس کو پیس کر خود پیسنا ہے، پیسنے کے بعد اس کے اندر 50 گرام شامل کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ نوشاندر ہے، بہت سی دوائیوں کے اندر اس کو ہم ڈالتے ہیں، میں نے اس کی کئی قسمیں بیان کی تھی۔ تو آپ نے ٹھکری نوشاندر لینا ہے، گڑھے کو جب توڑا جائے تو جس طرح اس کی ٹھکریاں بن جاتی ہیں، اس کی شکل بالکل اسی طرح ہوتی ہے، دیکھ لیجیے، اس کو کہتے ہیں ٹھکری نوشاندر۔ یہ بھی آپ نے اس نسخے میں 50 گرام شامل کرنا ہے۔ تو اس کے بعد اس سارے نسخے کا اپنا پاؤڈر کر لینا ہے، کوٹ کر اچھی طرح چھان کر اس کا سفور بنا لینا ہے۔ کھانے کے بعد نصف، ہاف، دو اکثر ہاف کہتے ہیں، ہاف ٹی اسپون صبح اور ہاف ٹی اسپون
شام کو انشاءاللہ 1 ہفتے کا استعمال معدے کے، جگر کے، دماغی امراض کے لیے انشاءاللہ بہت مفید ہے۔ اس دوائی کو آپ نے کھانے کے بعد لینا ہے اور 1/2 ٹی اسپون لینا ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لینا، اور جیسے جیسے میں نے بتایا ویسی ویسی چیزیں صاف ستھری لینی، کیڑا بالکل نہ لگا ہوا ہو، مٹی کے اندر بالکل نہ ہو اور مرجھائی ہوئی نہ ہو، تر و تازہ چیزیں آپ نے لے کر استعمال کرنی ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں ان قدرتی جڑی بوٹیوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی تمام برکات اور شفا والے جو اثرات ہیں وہ ہم سب مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔